السلام علیکم۔ پاکستان میں انتخابات کی کشمکش اور کشاکش میں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحرانوں میں لوگوں کی پوری توجہ سمٹ کر رہ گئی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس سرزمین کو، جس علاقے کو جو مسئلہ فوری درپیش ہو، ساری توجہ اسی پر ہونی چاہیے۔ لیکن بین الاقوامی طور پر بھی بہت سی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر پاکستان کو بھی متاثر کریں گی، لیکن پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا سسٹم یوں لگ رہا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں سے بے نیاز خود اپنے مسائل کے گرداب میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ انہی بین الاقوامی خبروں میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلے سینما گھر کے بعد اب پہلا میخانہ بھی کھل گیا ہے۔ سعودی عرب میں اس الکوہل سٹور کا باقاعدہ افتتاح ہونے جا رہا ہے اور یہ ریاض میں کھولا گیا ہے، جو سعودی شہر ہے، جو خصوصی طور پر غیر ملکی سفارتکاروں کو خدمات فراہم کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تو یہی کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی کڑی شرائط بھی ہے کہ شراب لینے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے کافی پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیونکہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں۔ آدمی کی جگہ اگر نئی روایات کو اور اقدار کی بات کی جائے تو کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سوسائٹی کو جو ایک طویل عرصے تک، دہائیوں تک کسی قدامت پسندی کے زیر اثر رہی ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے پھر ایسے ہی گریجول جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تاکہ اس کو قوم کا، اس سوسائٹی کا حافظہ جو ہے، ہاضمہ جو ہے، وہ اس کو قبول کرے، اس تبدیلی کو، اس ڈوز کو، جو نئی ڈوز نئے زمانوں کی، نئی روایتوں کی اور نئی تجربات کی جو اس پر کیا جا رہا ہے، وہ ڈوز جو ہے، وہ دوائی جو ہے، اس کا ہاضمہ اس کو قبول کرنے پہ، اس کا معدہ اس کو قبول کرنے پہ تیار ہو جائے۔ اس لحاظ سے پہلے مرحلے پہ تو سعودی عرب کی حکومت نے خاصی پابندیاں لگائی ہیں اس میخانے سے شراب کی وصولی کے لیے، لیکن رفتہ رفتہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ اس کے لیے ایک ایپ خصوصی طور پر بنائی گئی ہے اور صارفین کو موبائل ایپ کے ذریعے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔ اس کے لیے وزارت خارجہ سے جو کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا بھی لازم ہوگا، اور پھر اپنی خریداری کے لیے جو کوڈ ہے اس کا احترام بھی کرنا ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتقل نہ کیا جا سکے، اور ابتدا میں گاہک صرف سفارتی عملے تک محدود رہیں گے، جن میں 21 سال سے کم عمر کے کسی بھی شخص کو سٹور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح شراب پینے والے شخص کو اپنے ڈرائیور یا ملازم کو، جیسے پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ جن ہوٹلوں میں شراب دستیاب ہوتی ہے تو مسلمان جو باس ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اس نام پر وہ وصول کر کے اپنا کوٹا وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں سعودی عرب میں اسی شاید پاکستان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پہلے مرحلے میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور خود حاصل کرنے کے لیے جو شخص شراب استعمال کرنا چاہتا ہے اسے خود جانا پڑے گا میخانے میں، اس اسٹور میں۔ اور ریاض شہر کے مغرب میں جو سفارتی علاقہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ وہاں قائم کیا گیا ہے۔ کوئی دور ایسا ہوتا تھا جب سعودی عرب کے سسٹم پر محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کی چھاپ ہوتی تھی، جو ایک مسلمان اسکالر تھے عالم عرب کے، تو اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن 9/11 جب ہوا اور اس میں 18 جو ہائی جیکروں کا تعلق سعودی عرب سے بتایا گیا تو اس نے مغرب کو چونکا دیا تھا، اور اسی وقت سے مغرب کے اخبارات میں، واشنگٹن پوسٹ میں، واشنگٹن ٹائمز میں، نیو یارک ٹائمز میں، نیو یارکر میں لا تعداد مضمون
مجھے یاد ہیں، جن کے نوٹس بھی میں نے لیے ہیں، جن کے عنوان بھی آج تک یاد ہیں، کہ جن میں یہ کہا گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب کو ہم تبدیل کریں، اور سعودی عرب ایک ایسی فیکٹری بن کر رہ گیا ہے شدت پسندی کی، کٹر اسلامی نظریات کی اور اس سوچ کی آبیاری کا ایک ایسا مرکز بن کر رہ گیا ہے، اور جسے تبدیل کیے بنا اب دنیا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور سعودی عرب میں ہمیں شخصی حکمرانی اور شخصی بادشاہت کو اب بدلنا ہوگا ایک جمہوریت میں۔ اور لیکن یہ ایک اختلاف رائے سامنے آتا تھا کہ جمہوریت کا آغاز جو ماڈل ہے وہ کہاں سے کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا، دانشوروں کا خیال تھا کہ ترکی سے اس کا آغاز کیا جائے، کچھ کا خیال تھا کہ صدام کی رجیم چینج کر کے عراق سے اس جمہوریت کا، جو مشرق وسطیٰ میں ایک جمہوریت متعارف کرانی ہے، اس کا سودا بیچا جائے۔ لیکن سعودی عرب کو بدلنا، ٹرانسفارم کرنا، نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر اور انتظامی اور حکومتی طور پر وہ ایک ناگزیر ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ساری اینٹی امریکن جو تحریک ہے، اس کا منبع اور مرکز سعودی عرب ہے، کیونکہ 18 ہائی جیکر 9/11 کے اور خود اسامہ بن لادن کا تعلق، ان کے روابط سارے سعودی عرب کے ساتھ تھے، اس لیے سعودی عرب کو بدلنا ضروری تھا۔ اس میں پھر کئی دہائیاں لگیں اور بالآخر محمد بن سلمان سامنے آ گئے، اور انہوں نے سعودی عرب کو بدلنے کا جو ایک بیڑا اٹھا لیا، اور ویژن 2030 کے تحت انہوں نے سعودی عرب میں وہ ریفارمز لانا شروع کر دیں کہ جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب میں اتنی اوپننیس آئے گی، اتنا جو ایک دور میں سوویت یونین نے گلاس ناسٹ اور پرسٹرائکا کی جو ایک پالیسیاں اپنائی تھیں، اس سوویت نظام کے آہنی پردے کو اوپن کرنے کے لیے تقریباً سعودی عرب جو محمد بن سلمان کی قیادت میں وہی اوپننیس لا رہا ہے، اور اس اوپننیس کے اثرات پوری دنیا کی مسلم سوسائٹی پر مرتب ہوں گے، کیونکہ سعودی عرب میں جو سخت گیر نظام آیا تھا محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کے تحت، اس نے بھی پوری مسلمان دنیا کو کسی نہ کسی انداز سے متاثر کیا تھا۔ اب سعودی عرب ایک لبرلزم کی طرف، اوپننیس کی طرف جا رہا ہے، تو لا محالہ اس کے اثرات بھی دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح ایران میں جو سابق صدر ہیں، جو حسن روحانی، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک وہ ایران میں برسر اقتدار رہے، اور کئی بار وہ ایران کے صدر رہے اور بھاری ووٹوں سے منتخب ہوتے رہے، لیکن اس بار جو وہاں ایران میں ہونے والے انتخابات ہیں، جو ایلڈرز کونسل کے انتخابات ہیں، اس کے لیے حسن روحانی کو شرکت سے روک دیا ہے، اس کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، اور یوں ایران کے سابق صدر حسن روحانی کو پاکستان میں عمران خان بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے، اس پورے ریجن میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن میں خالدہ ضیاء کو نکال دیا گیا ہے سسٹم سے، حسن روحانی کو اسی سٹائل میں نکال دیا گیا ہے، پاکستان میں عمران خان کو طاقت کے زور پر اس سارے سسٹم سے نکال باہر کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں، گو کہ وہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کوششیں جاری ہیں۔ اور اسی طرح پورے ریجن میں جو ناپسندیدہ کریکٹر ہیں، کوئی کسی کا تو کوئی کسی اور کا، تو ان کو سسٹم سے منہا کرنے کی جو ہیں وہ کوششیں زوروں پر ہیں۔ تو اسی کوشش کا شکار حسن روحانی بھی ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ایسی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے جس کو زوما کی اسمبلی کہا جا رہا ہے، ایلڈرز کی اسمبلی کہا جا رہا ہے، اور 28 ارکان پر مشتمل یہ ہوتی ہے، جس کا قیام 1982 میں عمل میں آیا تھا۔ اور یہ جو اسمبلی ہے، اس کو سینٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یا ایک ایوان بالا اور ایک اس طرح کی ایک شورا کہا جا سکتا ہے، کہ جو رہبر انقلاب کا، یعنی جو روحانی پیشوا ہے، شخصیت ہے، یعنی آیت اللہ کا انتخاب کرتا ہے، جو ایک رہبر کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اب چونکہ سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کی عمر 84 سال ہو کر رہ گئی ہے،
اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یہ اسمبلی جو بنے گی 8 سال کے لیے، یہ جو رہبر انقلاب ہے آیت اللہ خامنائی، ان کے جانشین کا تقرر کرے گی، اور اس لحاظ سے اس اسمبلی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس میں جو پہنچنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اگلے آنے والے زمانوں کے لیے ایران کے سپریم لیڈر کا انتخاب کریں گے۔ تو حسن روحانی کو چونکہ حسن روحانی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایک اوپننس ہے، وہ ایک امید دلائیں گے ایران کے لوگوں کو، ایران اور خود جو ایران میں ایک تحریک چلی ریفارمز کی جو پچھلے عرصے میں بڑی مشکل سے جس کو کنٹرول کیا، ایک انٹرنیشنل تحریک تھی، حسن روحانی کی کچھ ہمدردیاں اس کے ساتھ بھی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حسن روحانی کو اس سسٹم سے نکال باہر کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے اس اہم ترین اسمبلی کے الیکشن میں، اور حسن روحانی نے اسے سیاسی طور پر متعصبانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس نظام پر قوم کے اعتماد کو مجروح کرے گا، اور یوں انہوں نے اپنی ایک بھرپور اس حوالے سے رائے ظاہر کی ہے۔ اور حسن روحانی کو ان اعتدال پسندوں کے قریب سمجھا جاتا تھا جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں جو یہ تحریک چلی، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایران میں بھی ایک زوردار تحریک چل رہی تھی آیت اللہ کے خلاف، سکالرز کے خلاف اور علماء کے خلاف کا جو اقتدار ہے اس کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، اس کی کو حاصل تھی ہمدردیاں حسن روحانی کی، اور 2013 سے 2019 تک حسن روحانی بہت پاورفل صدر کے طور پر منتخب بھی ہوتے رہے اور رہے بھی ایران کے منظر پر، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایران کی سیاسی تنہائی میں کمی لائیں گے، لیکن اسی پالیسی میں ان سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی، وہ اس ایران کے سسٹم کے کسی الٹے رخ چل پڑے کہ وہ ان کے گرد سرخ دائرہ لگ گیا، اور پھر جو ایران کے سخت گیر عناصر ہیں جو سسٹم پر حاوی ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے حسن روحانی کو اس منظر سے غائب کرنے کی ٹھان لی، اور بالآخر انہیں منظر سے غائب کر دیا گیا۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر غزہ کا جو بحران ہے وہ پوری طرح پھیل رہا ہے، اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں، جہاں ایک طرف مسلمان دنیا بھر میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہیں اسرائیل جو ہے اس نے اسرائیل کے اندر جو عرب بستے ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کا اقتصادی مقاطعہ کا، ان کے اکنامک بائیکاٹ کا ایک فیصلہ کیا ہے، ان دکانداروں سے سماجی طور پر چیزیں خریدنا بند کر دیا ہے، عرب ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے، ان سے کام لینا بند کر دیا ہے، اور اس وقت جو اسرائیل کے اندر 72 لاکھ کے قریب یہودی موجود ہیں، جبکہ 20 لاکھ کے قریب مسلمان اسرائیل کے اندر اسرائیلی شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لوگ مختلف کام کرتے ہیں، ان کے مخصوص علاقے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آبادیاں ہوں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوگا۔ تو یہودیوں نے اسرائیل کے اندر جو خریداری کرنے کے لیے مسلمانوں کے سٹوروں پر جانا بند کر دیا، مسلمان ملازم جو یہودیوں کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے دفتروں میں، ان کے گھروں میں، ان کو بھی چھٹی کر دی گئی ہے، اور یہ ایک عبرانی جو اخبار ہے اس کے مطابق یروشلم سے تقریباً 13 کلومیٹر دور ابو غوش کے قصبے میں جو اسرائیلی رہائشیوں اور دکانداروں، فلسطینی رہائشیوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں اور بدترین معاشی حالات کا شکار ہیں، اور ایک عربی فوڈ ریسٹورنٹ کے مالک جواد ابراہیم کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ان کی فروخت میں 90% کمی آئی ہے۔ اسی طرح گاڑیاں دھونے والے ایک فلسطینی کا کہنا تھا کہ وہ گھروں سے جا کر گاڑیاں لوگوں کی لاتے واش کر کے واپس چھوڑتے تھے، لیکن انہیں بھی یہودیوں نے منع کر دیا ہے، اور اس طرح مسلمان جو اسرائیل کے اندر ہیں ان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کی ایک پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے، تو پھر لا محالہ وہ بھی اسرائیل سے جو حقیقت میں فلسطین ہے، ان کے آبا کی سرزمین ہے، ان کی سرزمین ہے، وہ اس سے بھاگنے کی تدبیریں اختیار کریں گے۔ یوں فلسطین کا جو بحران ہے یہ اسرائیل کو تو متاثر کر ہی رہا ہے، لیکن یہ بالآخر
چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ، یہ ہر لحاظ سے فلسطینیوں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، جانی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ غزہ کے اندر تو ایک قیامت برپا ہے، لیکن اسرائیل کے اندر بھی جو مسلمان ہیں اب ایک سسٹمیٹک انداز میں ان کو بھی معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے۔